الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک بندوں کی شان، یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 358 تا 375 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ نیک بندوں کی شان پڑھ یا سن لے، اسے اپنے نیک بندوں سے محبت رکھنے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، حضرت عارف بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ میں سفر میں تھا، ایک رات ایسی جگہ پہنچا جہاں خوفناک درندے بکثرت تھے۔ درندے میرے در پہ آزار تھے۔ میں ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہا، خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 بار درود یعنی رحمت بھیجتا ہے۔ جب اللہ پاک مجھ پر 10 رحمتیں بھیجے گا تو میں رات اللہ پاک کی رحمت میں گزاروں گا۔ فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا تو میں رات کو کسی سے نہ ڈرا۔ ایک بندہ نیک کے سبب پڑوس کے 100 گھروں سے بلائیں دور ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ مذہبی وضاقتہ کے مالک ہیں تو سنجیدہ رہیے اور خوب ملنسار بن جائیے۔ آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی آئندہ نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور ایک بار کی بے رخی یا جھڑک کسی کی آنے والی نسلوں کو بھی معاذ اللہ گمراہی کے گڑھے میں جھونک سکتی ہے۔ لہذا ہمیشہ ہر ملنے جلنے والے کے ساتھ نرمی اور نرمی سے پیش آئیے اور ان کو نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہ فرمائیے۔ کیا پتہ آپ کی ایک پر انفرادی کوشش کسی کے خاندان بھر کی اصلاح کا باعث بن جائے۔ اچھوں کی برکتوں کے بھی کیا کہنے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 853 صفحات کی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 809 پر ہے۔ اس نے اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 251، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ تو نیکوں کا فیضان مولا عطا کر، معاف فضل سے میری ہر ایک خطا کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 3 مدنی فیسیں۔ اللہ والوں کی نیکی کی دعوت دینے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مالدار شخص نے باصرار دعوت طعام دی۔ فرمایا، میری یہ 3 شرطیں مانو تو آؤں گا۔ نمبر 1، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ نمبر 2، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ نمبر 3، جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار نے وہ 3 شرطیں منظور کر لی۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔
جب کھانا شروع ہوا، حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی۔ جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا، میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجیے۔ یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، بیک زبان بول اٹھے، یا سیدی ہم میں اس کی طاقت نہیں، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت کی تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ یہ رقت انگیز ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔ یا الہی جب حساب خندہ بیجا رلائے، چشم گریا نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی، تبسم ریز یعنی مسکرانے والے، خندہ بیجا یعنی فضول ہنسی، چشم گریاں رونے والی آنکھیں، شفیع مرتجا شفاعت کرنے والا جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ شرح کلام رضا، ہدایت بخشی شریف کی مناجات کے مذکورہ دوسرے شعر میں یہ عرض کی گئی ہے، یا اللہ پاک بروز محشر جب میری نافرمانیوں کا حساب مجھے خوف زدہ کرے اور آنکھوں سے سیل اشک روا ہو جائے، اے کاش اس وقت دکھیا دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکراتے ہونٹوں کی دعا میرے شامل حال ہو جائے۔ پہلے شعر میں عرض کی گئی ہے، یا اللہ پاک جب یوم آخرت میری فضول ہنسی کا حساب کتاب مجھے رلائے، کاش اس وقت شفاعت کبریٰ کا تاج پہننے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی طرف امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں وہ تشریف لا کر میری شفاعت فرمائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محشر کی ہولناک منظر کشی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ولی کامل حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر اچھوتے انداز میں حساب کتاب کے متعلق نیکی کی دعوت عنایت فرمائی۔ واقعی حشر و نشر کے معاملات انتہائی تشویشناک ہیں۔ ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، انسان مرنے کے بعد ایسا بدبودار مردار ہو جائے گا کہ سب اس کو دیکھ کر اپنی ناک بند کریں گے اور وہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا اور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گا، جو کہ بالکل حقیر و ذلیل چیز ہے۔ البتہ مرنے کے بعد وہ جانوروں کی طرح خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوگا،
اور یہ خاک رہنے والی دولت اسے میسر نہ ہوگی، بلکہ قیامت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ہیبت و دہشت کے مقام پر رکھا جائے گا۔ اس وقت وہ آسمانوں کو دیکھے گا کہ پھٹے ہوئے ہیں، ستارے گر پڑے ہیں، چاند و سورج بے نور ہو چکے ہیں، اور پہاڑ روئی کے گالوں یعنی روئی کے گولوں کی طرح پراگندہ یعنی منتشر ہیں، زمین بدلی ہوئی ہے، دوزخ کے فرشتے کمندے یعنی پھندے پھینک رہے ہیں، دوزخ گرج رہا ہے، فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے رہے ہیں، وہ تمام عمر میں جو برے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھتا ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کو پڑھ کر پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ آ اور جواب دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کہا، کیوں بیٹھا اور کیوں اٹھا، کیوں دیکھا اور کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ جواب نہ دے سکے گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت کہے گا کاش میں خوک یعنی سور یا سگ یعنی کتا پیدا ہوا ہوتا تو خاک ہو جاتا، کیونکہ وہ جانور اس عذاب سے محفوظ اور آزاد ہیں۔ پس جو شخص بے عمل ہونے کی صورت میں سور اور کتے سے بدتر ہو، اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیبا ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مکتوباً انجان آخر موت ہے، پیشتر مرنے کے کرنا چاہیے، موت کا سامان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، پیدا نہ ہونے والا قابل رشک ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب تو ہم پیدا ہو ہی چکے ہیں، واپسی ناممکن ہے۔ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان کا انتظار کرنے والوں یعنی بے اولادوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ انتظار میں ان کی کیا نیت ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 692 صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 5-6 پر دیا ہوا مضمون اپنے اندر بہت کچھ عبرت رکھتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا مطمح نظر یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائب بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو، یعنی پیدا ہی نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نزا کی سختیوں، قبر کی ہولناکیوں، محشر کی دشواریوں اور جہنم کی خوفناک وادیوں کا تصور باندھ کر خوف خدا سے لرزتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے اس کلام کو سنیے، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، آ کے نہ پھنسا ہوتا میں بطور انسان، کاش میں مدینے کا
اونٹ بن گیا ہوتا، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا، یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا، گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ، یا بطور تنکا ہی میں وہاں پڑا ہوتا، جاں کنی کی تکلیفیں ذبحہ سے ہیں بڑھ کر، کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبحہ ہو گیا ہوتا، شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا عطار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ اگر الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو کیا ہوگا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی مقام عبرت ہے۔ ہم سبھی کو گناہوں سے باز رہنا چاہیے، ہم سبھی کو گناہوں سے باز رہنا اور قیامت کے ہوش ربا حالات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ جس دن اللہ پاک تمام مخلوق کے سامنے گناہوں بھرا اعمال نامہ پڑھنے کا حکم فرمائے گا، اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں درپیش ہوں گی، شدت پیاس سے زبان باہر نکل پڑی ہوگی، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخلے سے روک دیا گیا ہوگا، ہر قسم کی راحت بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے تکلیف دہ حالات میں لاکھوں کروڑوں گناہوں سے پر اعمال نامہ کس طرح پڑھ کر سنایا جا سکے گا؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ پارہ 29 سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19 تا 37 میں اعمال نامے دیے جانے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، تو وہ من مانتے چین میں ہے، بلند باغ میں، جس کے خوشے جھکے ہوئے، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی لکھا ہوا نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ پھر اللہ پاک جہنم کے خازنوں یعنی وہاں مامور فرشتوں کو حکم دے گا، اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پیرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فاروق و مشتاق کے مزار کی مدنی بہار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں پانے اور خود کو قبر و حشر کی ہولناکیوں سے بچانے کی کوشش کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، نیکی کی دعوت کے دینی کاموں میں بھرپور حصہ لیجیے، نیک اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کی ترکیب فرماتے رہیے۔ آئیے
اس کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے حلفیہ یعنی قسم کھا کر دیے ہوئے بیان کا لب لباب ہے۔ غالباً 1428 1428 ہجری یعنی 2006 عیسوی میں انہیں اپنے ایک عزیز کے ہمراہ صحرائے مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران خوش الحان نعت خوان بلبل روضہ رسول الحاج قاری ابو عبید مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ اور مرکزی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الحاج ابو عمر محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات طیبات پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ الحمدللہ عین بیداری کے عالم میں دونوں کو حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے اذان ظہر کی آواز صاف سنائی دی۔ پھر کچھ دیر بعد مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ علیہ کی آواز میں اقامت سنی۔ پھر حاجی مشتاق صاحب کی تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات انتقالات کی آوازوں سے یہی سمجھ آئی کہ وہ مزار شریف میں امامت فرما رہے ہیں۔ جماعت ختم ہونے کے بعد دعا کی آواز بھی صاف سنائی دی۔ دعا ختم ہونے کے بعد انہیں خوشبو کی مہک محسوس ہوئی۔ انہوں نے حیرت و استعجاب کے عالم میں سرگودا کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے موبائل فون پر رابطہ کیا اور واقعہ بیان کیا۔ اس پر انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے اس ایمان افروز مدنی بہار کی روشنی میں اللہ پاک کے مقبول بندوں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے تصرفات و اختیارات و دعوت اسلامی کی برکات سے آگاہ کیا۔ الحمدللہ یہ سن کر وہ جھوم اٹھے۔ اللہ پاک کا کروڑ کروڑ شکر کہ اس نے اس نازک دور میں دعوت اسلامی کا مشک بار دینی ماحول عطا فرمایا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شب و روز مصروف عمل رہتے ہوئے سنت و بری زندگی گزارنے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مرنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ثابت بنانی کا مزار میں نماز پڑھنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی بہار سے معلوم ہوا کہ دعوت اسلامی والوں پر پروردگار اور مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد و بے شمار کرم ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کا اپنے مزار میں نماز پڑھنا کوئی اچھمبے یعنی حیرت کی بات نہیں۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم سے ایسا ثابت ہے۔ چنانچہ تابعی بزرگ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو مجھے بھی اجازت دینا۔ وفات کے بعد دیکھا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی حیات ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی نماز ادا فرماتے ہیں۔ چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، نہ جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے، نہ ہوتا در نبی کا تو یہ دیوانے کہاں جاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روضہ انور سے اذان و اقامت کی آواز۔ 63 سن ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا۔
جس میں ظالم یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی۔ 700 صحابہ کرام علیہم رضوان اور مزید عام مسلمان ملا کر 10,000 سے زائد حضرات شہید کیے گئے۔ اہل مدینہ کو خوب لوٹا گیا۔ ہزاروں باکرہ یعنی کنواری لڑکیوں کے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کی گئی۔ مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ اس موقع پر صرف مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر وہاں حاضر رہے۔ دیوانہ سمجھ کر یزیدی لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے سے باز رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرہ کے دنوں میں لوگوں کے واپس آنے تک میں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان و اقامت کی آواز سنتا تھا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہدایت بخشی شریف میں عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ حیات ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، ظاہری آنکھوں سے مجھے اے میرے نظر نہ آنے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مومن کی فراست سے ڈرو۔ امام الطائفہ حضرت شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیر و مرشد حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں واعظ و نصیحت کیا کرو، مگر میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے ہمت نہ ہوتی تھی۔ ایک شب جمعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں نواز کر مجھ سے فرمایا، لوگوں کو نصیحت کرو۔ میں بیدار ہوا اور صبح کا انتظار کیے بغیر اپنے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے عرض کرنے سے پہلے ہی انہوں نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، جب تک مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ فرمایا تم نے میرے کہنے کا اعتبار نہیں کیا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسی صبح سے جامع مسجد میں بیان شروع کر دیا۔ لوگوں میں یہ بات فوراً پھیل گئی کہ آج سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان فرمانے لگے ہیں۔ ایک دن کسی نوجوان نے اجتماع میں کھڑے ہو کر سوال کیا، اے شیخ بتائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، تو نصرانی یعنی کرسچن ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، ایمان لیا۔ وہ جوان جو کہ واقعی کرسچن تھا، الحمدللہ یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ اپنے اولیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے مبلغ کا مقام معلوم ہوا۔ سبحان اللہ، شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بطور انکساری اپنے آپ کو بیان کے لیے نااہل تصور فرماتے تھے، حالانکہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ رحمت اللہ علیہ زبردست عالم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں تشریف لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کا حکم فرمایا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعطائے رب العلا غیب کا علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا
کہ جنید بغدادی کو ان کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں، پھر بھی یہ بیان کرنے سے جھجکتے ہیں، لہذا بنفس نفیس خواب میں تشریف لا کر بیان کا حکم صادر فرمایا۔ یہ بھی جاننے کو ملا کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے، جبھی تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کا خواب جان لیا۔ نیز حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو نصرانی یعنی کرسچن کو مومنانہ فراست سے پہچان کر غیب کی خبر سے مالا مال اچھوتے انداز میں اسے نیکی کی دعوت عنایت فرمائی، اور وہ کرامت بھری نیکی کی دعوت کی برکت سے ہاتھوں ہاتھ اسلام کے دامن رحمت میں آ گیا۔ فراست کی تعریف۔ حدیث مبارکہ میں فراست کا ذکر ہے، اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے۔ فراست کا معنی ہے اللہ پاک اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب شریف سے مالا مال نگاہ بے مثال کا اوج و کمال بیان کرتے ہوئے کیا خوب شعر موضوع کیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ سر عرش، عرش کے اوپر، ملکوت فرشتوں کے رہنے کی جگہ، عیاں یعنی ظاہر، شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے دوست کا خواب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں قیام دعوت اسلامی کے قبل کا سنا ہوا ایمان افروز خواب سماعت فرمائیے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے سگے مدینہ عفیہ عنہ کو جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ انہیں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی۔ ہمت کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو علم غیب ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ اس کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت قرآنی سنائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ سے تلاوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش آوازی اور ادائیگی حروف کا حسن اسلوب یعنی حروف کی اپنے مخارج سے ادائیگی کی خوبصورتی، مرحبا، ایسی عمدہ اور شیریں آواز و قراءت انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آیت شریفہ وہ بھول گئے، ہاں اتنا یاد رہا کہ اس کے آخر میں لفظ بیضونین تھا۔ اس پر میں یعنی سگے مدینہ عفیہ عنہ ہے پارہ 30 سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 سنائی۔ وما هو علی الغیب بضنین۔ وہ اس ٹائم میں بول اٹھے ہاں ہاں یہی آیت کریمہ تھی۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ نے ان کو آیت کریمہ کا ترجمہ بتایا اور عرض کی کہ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی رحمت و عنایت سے علم غیب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کوئی اس وسوسے میں نہ پڑے کہ لو بھائی خوابوں سے علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے، حالانکہ غیر نبی کا دیکھا ہوا خواب تو حجت یعنی دلیل ہی نہیں۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ اقرار کرتا ہے کہ واقعی ہر مسئلہ خواب سے حل نہیں کیا جاتا، مگر یہاں خواب سے نہیں، خواب میں عطا کردہ جواب میں بیان کردہ قرآنی آیت سے علم غیب کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ آیت کریمہ واقعی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر دال یعنی دلیل ہے، لہذا مذکورہ آیت ماں ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، پارہ 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 20، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ بتائے گا وہی جس کا علم ہوگا۔ تو بے شک بلا شبہ رب العالمین کی ارادے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی دولت سے مالا مال ہے۔ بارگاہ رسالت میں عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان عظمت نشان کے کیا کہنے ہیں۔ شب معراج عین جاگتی حالت میں آپ نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار کا دیدار کیا، تو یوں اللہ پاک جو کہ غیب الغیب ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ پر ظاہر و آشکار ہو گیا۔ تو اب کوئی اور غیب آپ سے کس طرح نہاں یعنی چھپا رہ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا، اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ مذکورہ حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بخاری شریف کی مذکورہ حدیث پاک سے اظہر من الشمس وابین من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا الہی سے علم غیب ہے۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد شریف سے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی بتا دینا کہ یہ شہید ہے، یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ میراج جلد 8 صفحہ 408 تا 409 پر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے مقبول بندے ساری خلقت یعنی شجر و حجر، دریا و پہاڑ سبھی کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں، انہیں پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے انجام یعنی اچھا یا برا خاتمہ ہونے سے خبردار ہے، کہ فرمایا ان میں سے 2 صحابہ اور شہید وفات پا جائیں گے۔ رب کی عطا سے سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب، اللہ 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 لا الہ الا ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیب کی تعریف حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، غیب کے لفظی معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز، اصطلاح یعنی مخصوص مرادی معنی میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس یعنی محسوس کرنے کی قوتوں اور عقل سے چھپی ہو، یعنی نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے۔ مثلا جنت ہمارے لیے اس وقت غیب ہے، کیونکہ اس کو ہم حواس یعنی آنکھ،
ناک کان وغیرہ سے معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے جان نہ سکے اور غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے۔ غیب کے متعلق اکابرین امت کے اقوال۔ فیضان انبیاء کرام علیہ السلام سے اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے، چنانچہ ضمن میں اکابرین امت کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے، اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ مزید ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، نور ایمان کی قوت بڑھنے سے بندہ حقائق اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہے اور اس پر نہ صرف غیب بلکہ غیب الغیب یعنی غیب کا غیب بھی روشن ہو جاتا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کو کسی واقعے یا وقائع یعنی واقعات میں علم غیب حاصل ہوتا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ ان میں سے کافی حضرات سے ایسا ظاہر ہو کر مشتہر یعنی مشہور بھی ہوا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام حضرت عزیزان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، اس گروہ اولیاء کی نظر میں زمین دسترخوان کی طرح ہے، یعنی جس طرح دسترخوان کی ہر چیز نظر آ جاتی ہے اسی طرح زمین کی ہر چیز ان کو دکھائی دیتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاءالحق والدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زمین ان کے لیے ناخن کی سطح کی طرح ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ 371 پر تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھتے ہیں، بعد اہل کشف اولیاء اللہ بھی غیوب یعنی غیبوں پر مطلع کیے جاتے ہیں مگر نبی کے واسطے سے بلا واسطہ نہیں۔ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ ترجمہ، میں نے اللہ پاک کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے رائی کے چند دانے ملے ہوئے ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار صفحہ 15 پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء از چائے محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے پیش نظر ہوتی ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں سورۃ الجن کی تفسیر میں لکھتے ہیں، لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے بطریق تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ منقول ہے۔ نوٹ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ والوں کی صفات۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے اور اللہ پاک کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ پاک کے نور جلالت کی معرفت سے مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے اللہ پاک کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ پاک کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا ولی و ناصر
اور معین و مددگار ہوتا ہے۔